سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 تا 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اور ساتھ میں اس کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہوئے، روزے اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور آخر میں لعلکم تتقون سے بتایا کہ روزہ رکھنے سے مقصد اور مراد یہ ہوتی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے بھی پرہیزگاری اختیار نہیں کر سکتا، اس سے بھی پرہیزگاری جس بندے کو حاصل نہیں ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ اس کا روزہ اس لیول کا نہیں تھا کہ جس سے بندے کی پرہیزگاری ہوتی، بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ تاکہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور تاکہ روزے کا مقصد ہی بندے کو حاصل ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو، یا کوئی بندہ سفر پر ہو تو اس دوران روزے معاف ہوا کرتے ہیں، اور یہ بندہ گنتی کے انہی دنوں کے ایام میں باقی دنوں کے اندر جو رمضان کے علاوہ ہوں روزہ دوبارہ رکھ لیا کرے، روزے کی قضا کر لیا کرے تاکہ روزے مکمل اس کے ہو جائیں۔ یہ ایک مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے اور روزوں کا فدیہ ادا کر لیتے ہیں۔ یہ فدیہ ادا کرنا اس وقت ٹھیک ہوگا، فدیہ اس وقت قابل قبول ہوگا کہ جب ایک بیماری میں روزے آئے، بندہ روزے نہیں رکھ پایا، پھر اس نے فدیہ ادا کر دیا اور وہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا تو اس کا فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیمار تھا، روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، پھر اس کے بعد اس کی بیماری ختم ہوگی، بندہ صحت یاب ہو گیا، روزے رکھنے کی طاقت اس میں آ گئی تھی، تو دوبارہ سے اس کے اوپر روزے رکھنا لازم ہوگا، فدیہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر اس سے پہلے فدیہ دیا بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ بھی صدقہ بن جائے گا، دوبارہ روزے رکھنا ضروری ہوں گے۔ اگر روزے نہیں رکھے تو یہ بندہ گنہگار ہوگا، فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ فدیہ صرف اس صورت میں قابل قبول ہے کہ جب روزے رکھنے کی طاقت نہیں تھی، بیماری کی حالت میں تھا اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا، اس کو صحت نہیں ملی کہ وہ روزہ رکھ پاتا، اس صورت میں اس کے فدیہ کو قبول کیا جاتا ہے، وگرنہ فدیہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن سے متعلق ایک بات جو کہ بہت اہم ہے ہمیں بتایا کہ رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا ہے،
رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ قرآن سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدی للناس، یہ کہ تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، البتہ یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، سب کے لیے رہنمائی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایمان والوں کے لیے اپنے مزید اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی ہدایت ہے، اور کافروں کے لیے ایمان لانے کے لیے بھی ہدایات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد دین کے اوپر چلنے کے لیے جس قدر اہمیت ہے، جس قدر ضرورت احکامات ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنے کو حلال قرار دے دیا ہے، اور یہ حکم دیا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس ہمیشہ اپنے جسم کو چھپاتا ہے اور اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے عیوب پر، اس کی خفیہ باتوں کے اوپر پردہ رکھے، اور عورت اپنے شوہر کی خفیہ باتوں کے اوپر اور عیبوں کے اوپر پردہ رکھے، تاکہ وہ لباس کا کام دے سکے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس قرار دے دیا کہ جو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ فاش کرنے والے نہیں ہوتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ فرمایا کہ اگر آپس میں تمہارا نزاع ہو جاتا ہے، جھگڑا کسی معاملے کے اندر ہو جاتا ہے، آپس میں بیٹھ کر سلجھانا چاہیے، آپس میں اس کو حل کرنا چاہیے، کوئی اچھی بیچ میں سے راہ نکالنی چاہیے، اس کو حاکموں کے پاس لے جانا، بڑے لوگوں کے پاس لے جانا، کہ جہاں جب فیصلہ چلا جاتا ہے تو بعض دفعہ فیصلہ کرنے والا اس سے فیس وصول کرتا ہے یا اضافی کوئی ایک طرف سے پیسے لے لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے احکام کو، اپنے جھگڑوں کو ایسی جگہوں پر نہ لے جاؤ کہ وہ آگے بندہ آپ لوگوں سے پیسے وصول کرے، پیسے بٹورنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز کو کھول کر قرآن کے اندر ہمیں بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔